اللہ کی بندگی کا دم بھرنا، اعتراف کرنا، اعلان کرنا بہت آسان، اس پر عمل کرنا، اس پر پورے اترنا بہت مشکل۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے مجھ پر۔ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مفہوم کیا ہے، جسے معلوم نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے، دبا دب کہہ رہا ہے، کہے چلا جا رہا ہے، ہزار دانے کی تسبیح پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن جسے پتا ہے اس کے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلا تو میرا نفس کھڑا ہوا میرے سامنے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراون موراون نیست، میرا نفس جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا جو نظام ہے، یہ جو یہاں پر آبپاشی کا، وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح میرا نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، میں اس کا حاکم ہوں، میری مرضی چلے گی، میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ اب آپ کے سامنے ایک دو راہ آ گیا، نفس یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، کیا کریں؟ نفس کو مارنا آسان نہیں، آسان نہیں۔ پھر معاشرہ، یہاں تو نہ معلوم کتنے دعوے دار بیٹھے ہوئے، ہماری بندگی کرو، ہماری اطاعت کرو، فراعنا نماردا، نمرود کا کہنا کیا تھا، میں ہوں رب۔ حضرت ابراہیم سے اس کا مجادلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرا رب وہ ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیل سے دو ملزموں کو بلایا، مجرموں کو، دونوں کنڈیمڈ تھے، یعنی سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کی گردن اسی وقت اڑوا دی، کہا جاؤ سیٹ فری، بری، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ رکھا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر رب ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، یہی فرعون کا دعویٰ تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ یہی دنیا کے اندر جبارین، قہارین، مستکبرین، آج اس میں سب سے بڑا جو ہے اس مقام پر فائز ہے وہ امریکہ بہادر ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن اس روئے ارضی پر بادشاہی کس کی ہے؟ وہ دعوے دار ہے، وہ پولیس مین ہے پوری دنیا کا۔ اس حوالے سے کہنا آسان، اس پر عمل کرنا بہت مشکل۔ یہ اعلان جنگ ہے اپنے نفس کے خلاف، نمبر ایک۔ ہو سکتا ہے کنبے اور قبیلے کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، معاشرے کے رجحانات کے خلاف، زمانے کے چلن اور زمانے کی روش کے خلاف۔ زمانہ باتوں نہ سازد تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ اگر سازگاری نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن جوان مرد لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، زمانہ باتوں نہ سازد تو با زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو۔ یہ لڑنا، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اقبال کا وہ شعر بڑا پسندیدہ، بہت عمدہ ہے، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ اب تو ہر ایک ہے، ہماری بندگی اللہ کی بھی ہے تو جزوی ہے، کچھ بندگی ہماری نفس کی ہے، کچھ بندگی زمانے کے رواج اور چلن کی ہے، فیشن کی ہے، کچھ بندگی اس نظام باطل کی ہے، کفر کا نظام، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ کافرانہ نظام ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، الا یہ کہ اس کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہو، اس کے خلاف ایک ریزسٹنس جو ہے پیدا ہو جائے، دل کے اندر سے ابھرے، زبان پر آئے، اور پھر قوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اس نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے عزم اور ارادہ موجود ہو۔
وہ مستثنا ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے بھی پیسیولی قبول کیا ہوا اس نظام کو اور اس نظام کی چاکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی بندگی کیسی بندگی ہے؟ ہم اپنی خواہشات کی بندگی کریں، نظام باطل کی بندگی کریں. تھوڑی سی بندگی ہم نے کوئی 10-15% اللہ کے لیے رکھ لی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ ہماری پوری زندگی کے حساب سے کیا بنے گی پرسنٹیج اس کی؟ 10-15 بھی میں نے زیادہ کہہ دیا. جیسے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا پہلے کہ یہاں فنڈامنٹلسٹ 15% ہے، پھر وہ نیچے آئے نہیں 5% ہے. تو واقعہ یہ کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے. تو عبد دیگر عبد ہو، بندہ بننا اور ہے، صرف اسی کا بندہ بن جانا یہ بالکل مختلف کام ہے.